السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ، اے وہ لوگو جو اللہ اور رسول کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے، دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ اگر کسی نصیحت کسی کو کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ کافروں کو کرو، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں آمنو، یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ مسلمان اور کافر کی مثال دی جاتی ہے، آیت کریمہ ہے سورۃ الانعام میں، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ سورۃ الانعام 123 نمبر آیت۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی، جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمان اور کافر کی مثال بیان فرما رہے ہیں تاکہ دونوں میں فرق اور امتیاز ہو جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے اتباع اور محبت کے لائق کون ہے اور نفرت کے لائق کون ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ جو شخص کفر کے بعد مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، تو وہ گویا کہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی کو کھڑا کر لیا، اس کو روشنی مل گئی۔ یقیناً ایسا شخص لائق اتباع اور قابل اطاعت ہے، اور جو شخص اپنے کفر پر قائم رہا اور اندھیروں میں بھٹکا ہوا ہے اور حیران و سرگرداں اور انگشت بدنداں ہے، نجات کی کوئی راہ اس کو نظر نہیں آتی، بھلا ایسا شخص اتباع اور پیروی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو پہلے اپنے کفر کی وجہ سے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے کلمہ نصیب فرمایا، ہم نے ایمان و ہدایت سے نواز کر اسے زندہ کیا، اور ہم نے اسے ہدایت کی ایسی روشنی نوازی جس کو وہ ہر وقت ہر لمحے لوگوں میں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، ہدایت کی روشنی لیے پھرتا ہے۔ کیا یہ شخص اس شخص کی مانند اور برابر ہو سکتا جس کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہی کے ایسے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے کہ جن سے وہ کسی طرح بھی باہر نہیں نکلتا، وہ شگون لیتا ہے، وہ بدعات و خرافات۔ آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ آج سارے مومن ہیں، سب کے ہی شہید ہو رہے ہیں، شہید جو بھی مر جائے کچھ ہو جائے شہید، نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ اللہ رسول کا پتہ ہے، نہ دین اسلام کا پتہ ہے، نہ علم حاصل ہے، نہ مال ہے، وہ شہید شہید۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کچھ تو فرق ہے نا ان کے درمیان۔ پہلا شخص دوسرے سے ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کافر سے بہتر ہے کیونکہ پہلی مسلمان کی مثال ہے اور دوسری کافر کی مثال دی گئی ہے۔ ایمان کو حیات اور روشنی سے تشبیہ دی ہے اور کفر کو موت اور اندھیرے سے تشبیہ دی ہے، اور ظاہر ہے کہ حیات موت سے اور نور ظلمات سے بہتر ہے، اندھیروں سے بہتر ہے۔
اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما اور آراستہ بنا دیے گئے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا، وہ رب کی رضا، رب کی پرواہ کا کچھ نہیں سوچتے، ان کے دل میں ہی ہوتا ہے ظاہری یہاں کے دنیا کے ہتھ کنڈے اور دنیا کے بھروسوں پر وہ اپنے اعمال کو خوشنما سمجھتا ہے اور ذریعے اور ان ذرائعوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح مسلمانوں کے دل میں ایمان اور صالح اعمال کا حسن اور اس کی خوبی بٹھا دی گئی ہوتی ہے، اسی طرح کافروں کے دل میں کفر اور اعمال قبیحہ کا حسن اور اس کی خوبی ڈال دی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے ہی طریقے کو اچھا گمان کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مختلف جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو اپنے فہم و فراست کی وجہ سے بعثت کی ابتدا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ اس جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ بھی شامل تھے۔ اس جماعت کے رئیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آیت کریمہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ میں انہی لوگوں کا بیان ہے جن کی فطرت میں توحید، ایمان، ترک اصنام، ترک زنا، ترک شراب، ترک کذب جیسے عمدہ اعمال ابتدائے خلقت میں ودیت کیے گئے تھے۔ اس کے بارے میں ان لوگوں نے بہت سے خواب بھی دیکھے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر محض دعوت دینے سے ایمان لے آئے اور انہیں دوبارہ دعوت اسلام دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ اور دوسری جماعت وہ تھی جو ایک عرصہ تک کفر میں اور اسلام دشمنی میں رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتی رہی۔ انہی لوگوں کو اللہ جل شانہ نے مردوں سے تعبیر کیا ہے، مردوں سے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور وہ اسلام کے شرف و اعزاز سے نوازے گئے، اور پھر انہوں نے حقیقی حیات حاصل کی اور بہترین اور مخلص مسلمان قرار پائے، جیسے حضرت حمزہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما وغیرہ۔ اس جماعت کے رئیس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آیت کریمہ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ الآیہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص ہادی و مہدی ہوگا اور مسلمانوں کو اس سے عظیم نفع حاصل ہوگا۔ اس جماعت میں یہ صفت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں منحصر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیات معنوی اور نور ہدایت کی صفت کے ساتھ موصوف فرمایا۔ ان آیات سباق و سباق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں حضرت شیخین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شرح صدر صدیقیت کی حقیقت اور نور ہدایت کا عطا ہونا محدثیت کی حقیقت ہے، اور انہی کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم فرمایا ہے۔ اور کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا میں ظلمات سے مراد کفر اور ضلالت کی ظلمتیں ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق پہلی آیت حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں اور دوسری آیت ابو جہل کے بارے میں، کیونکہ دونوں ابتدا میں کافر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیات حقیقی عطا فرمائی اور ابو جہل کو کفر و ضلالت کی تاریکی میں رکھا۔ اس طرح ان آیات میں تعریض کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کا حال تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری جماعت فقراء اور ضعفاء مسلمین کی تھی، جن کو قریش کے سربرآوردہ لوگ حقارت سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آیت کریمہ
قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم میں اس قتال مسلمین کی طرف اشارہ ہے جو 34 سال بعد واقع ہونے والا تھا۔ یہ بات ہم نے ازرائے تذکرہ کر دی کہ مومن اور کافر کا بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں جو کافر تھے مشرک تھے، لیکن ان آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس میں تو صرف مسلمان کا تذکرہ ہے، مسلمان کو دعوت دی گئی ہے، مومن کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے، یقین پختہ بنانے کا کہا جا رہا ہے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں بنیادی کیا فرق ہے؟ یہ بات ہم نے پچھلے حصے میں پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی۔ آج اس بات کو دوسرے حصے میں کچھ ہم آگے بڑھائیں گے کہ یقین کیسے بنتا ہے، ایمان کیسے پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اس کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اسماء حسنہ کو کس طرح ہم یقین میں بدلیں اور ہم اپنے مسائل، اپنے معاملات، روزمرہ کے کام کاج، ان کو کس طرح حل کریں تاکہ ہمارا ایمان یقین بن جائے۔ اور یقین کیسے بنتا ہے اس پر ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مشاہدات کے تذکروں سے یقین نہیں بنتا، مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑ جاتا ہے اور غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے۔ اس بات کو یقین رکھیں، یہ بات سمجھ لیں، غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے، غیب کے تذکروں سے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ اعمال سے کامیابی نصیب اسے ہوتی ہے، اس لیے مومن کو جیسے بھی حالات پیش آتے ہیں وہ ان میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن کی مثال چھوٹے بچے کی مانند ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کو کوئی چیز ملے تو وہ ماں کی طرف توجہ کرتا ہے، باپ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس کو کوئی چوٹ لگے تو پھر کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ اسے کوئی خوش ہو کر دیکھے تو کس کی طرف وہ توجہ ہوتا ہے؟ اسے کوئی دھمکائے تو وہ کس طرف بھاگتا ہے؟ مومن کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم ملے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ گویا کہ مومن کا رجوع بہرحال ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان ہماری بنیاد ہے۔ ہم بن دیکھیں، ہم یقین بنانے کے لیے کیا کریں کہ بن دیکھے اللہ رب العزت کو ماننے والے ہوں، اس پر یقین کرنے والے ہوں۔ اب دیکھیے کہ طائف کے سفر میں نبی علیہ السلام کو کس قدر تکالیف آئیں۔ 2 فرشتے آتے ہیں طائف پہاڑی کے درمیان، جب آپ خون میں، آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا تھا اور آپ چوٹوں سے راستہ تھے، اللہ اللہ، تو 2 فرشتے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ختم کر دیں، ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ایمان والے ہوں، ایمان لانے والے ہوں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے وہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ بعد میں اسی قبیلہ بنو ثقیف میں محمد بن قاسم ثقفی پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو کامیاب کیا، ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ اکبر! ایمان دیکھ رہا تھا کہ آنے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے، یہ مشاہدہ نہیں تھا، یہ ایمان لانے والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالات کی کیا زنجیریں ہیں، جب ذرا لائن سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایمان لانے والے تو اللہ تعالیٰ ان پر ذرا تنگی کے حالات بھیج دیتے ہیں۔ آج دیکھیں تنگی ہے، مہنگائی ہے، دقت ہے، مشکلات ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ جب یہ ایمان والے، یقین والے ذرا لائن سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں یقین ایمان سے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ذرا تنگی بھیج دیتے ہیں آزمائش کے لیے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج دیکھو اگر امتحان دیا ہوا ہو تو بڑا رجوع اللہ رہتا ہے،
ہیں جی، یا اللہ سپلی نہ آ جائے، ضمنی امتحان نہ دینا پڑے۔ سکول کالج کے وہ طلبہ جو فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، امتحان دینے کے بعد وہ تہجد کے نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جی۔ بعض اوقات نوجوان آ کر کہتے ہیں ہم نے انٹرویو دیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں جی۔ کہاں قرآن نہیں پڑھتا، وہ وظیفے اذکار پڑھ رہا، دعائیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشیاں سلا دیتی ہیں، لوری دے کے سلا دیتی ہیں، خوشیاں لوری دے کے سلاتی ہیں، اور غم جگاتے ہیں، اور تکلیف سے انسان بیدار ہو جاتا ہے، چوکس رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اسی لیے حالات بدلتے رہتے ہیں، مختلف حالات بھیجتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ ذرا سی بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری بھیج دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، اور بندہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانوں کی زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے، اس کو قے آتی ہے، اس کی قے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں کچھ بن رہا ہے۔ اسی طرح جب بندے کا ایمان بننا ہوتا ہے تو اس پر بھی حالات آتے ہیں۔ یہ تکالیف کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا اس بات کی روشن دلیل ہوتی ہے کہ مالک درجے بڑھا رہا ہوتا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ درجے بڑھانا چاہتا ہے۔ مومن کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس اتنی بات سمجھ میں رکھنی چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ اس مصیبت کو پرے کرنا، ہٹانے کے لیے مخلوق سے سہارے نہیں مانگنے، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، دوستوں پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ مادی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ بلندی اعمال، صالح اعمال، ان کا سبب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی ہی اونچی ہوگی، اتنی ہی اعلیٰ ہوگی۔ اسی طرح بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، قوی ہوگا، بندے کے اعمال بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے درخت کو تناور کرنا ہوگا، اس کی جڑیں شاخیں مضبوط کرنی ہوں گی، لمبی کرنی ہوں گی، ان کی نشو و نما کرنی ہوگی، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے تھے تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن۔ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 60، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن۔ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ تو یہ ایمان سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ایمان کیسے آئے گا، یقین کیسے بنے گا، اس کو سیکھنے کے لیے آپ یہ کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ ہمارا مقصود اور منشا ایمان سیکھنا ہے، اس کا بڑھانا ہے، ایمان چمکدار ہو جائے، مضبوط ہو جائے، روشن ہو جائے۔ یہ ایک قیمتی چیز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان سیکھنے کے کون کون سے ذرائع ہیں، کن ذرائع سے ایمان سیکھا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہے کہ بھئی ایمان کیسے سیکھا جائے، ایمان سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں؟ چار ذرائع، ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قدرت بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، یہ چرند پرند عوام، یہ لوگ ہیں جی، یہ بنائے ہیں، اس میں غور و فکر کرنا۔ یہ درخت، یہ پہاڑ ہیں، یہ کائنات، ان میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا۔ دوسرا، انبیاء کرام کے واقعات کا مطالعہ کرنا۔ انبیاء کرام کا، ان کے واقعات کا، ان کی سیرت حسنہ کا مطالعہ کرنا، ان پر غور و فکر کرنا، اس کو اختیار کرنے کے لیے کوشاں رہنا۔ اور تیسری بات ہے صحابہ کرام کے ساتھ تائید غیبی کا مطالعہ کرنا۔
کہ اللہ کے نبی کے جو شاگرد تھے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین بنایا تھا، ایمان لیا تھا، حاصل کیا تھا، تو ان کو تائید غیبی کیسے ہوئی اس کا مطالعہ کرنا۔ اور چوتھی اہم بات، ایمان بنانے کے لیے ایمان کا ذریعہ کس طرح سے ایمان بنے گا، کیسے ہم سیکھیں گے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے لیے چوتھی بات کی طرف ہم دیکھیں گے کہ چوتھی بات کیا ہے۔ اور چوتھی اہم بات، ایمان کے مضامین پر مشتمل احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا۔ ان 4 باتوں سے ذریعے سے ایمان سیکھا جاتا ہے۔ ایمان کے مضامین پر مشتمل احادیث، ان کا مطالعہ کرنا۔ تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے ایمان سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں، کن ذرائع سے ہم سیکھیں، کس طرح ہم ایمان بنائیں، اپنا یقین کس طرح بنائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد یہ جہاں پھیلا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات، اس پر غور کریں، یقیناً ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ آمین سجدہ 53 آیت نمبر۔ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، یعنی باہر کے جہان میں بھی، اور ان کے اندر کے جہان میں بھی، یعنی من کی دنیا میں بھی، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے۔ واقعی اگر انسان عبرت کی نگاہ ڈالے تو اسے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ہر چیز توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے، ہر چیز کہہ رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ اب بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہر طرف نظر آئیں گی۔ قرآن پاک نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر لو، بلکہ فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، انظروا، تم دیکھو، فانظر، پس تو دیکھ۔ شریعت کہتی ہے ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو، تمہیں ہر طرف اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ اذا المرء کانت لہ فکرۃ ففی کل شیء لہ عبرۃ۔ کہنے والے نے کہا چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے ہاں تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے۔ پھول میں مثل مو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ بحر عصیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی ستار ہے، تو ہی غفار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ جب ستاروں کو دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا ربی۔ جب چاند نکل آیا تو فرمانے لگے یہ ان سے بڑا ہے، خدا تو بڑا ہی ہوگا نا، لہٰذا فرمایا ھذا ربی۔ پھر سورج نکل آیا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ جب چمکدار سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما فلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ سورۃ الانعام 8 نمبر آیت۔
اور جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا غروب ہونے والے خدا نہیں ہوتے، غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں جب انسان قدرت کی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس بات پر پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، بلکہ ان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ دوسری اہم بات یا ذریعہ جس سے ہم یہ سیکھیں گے، ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے واقعات کا مطالعہ ہے۔ ایمان سیکھنے کا دوسرا ذریعہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کی سیرت کے تذکرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ ایمان والے ان واقعات سے سبق سیکھیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی ہو جائے، دل کو سکون اور اطمینان ہو جائے، کیونکہ کفار کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمناک رہتا تھا، غم زدہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، سورۃ ہود 120 نمبر۔ اسی لیے سابقہ انبیاء کا ریفرنس حوالہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، سورۃ النساء 163 نمبر۔ اے محبوب، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی جیسا کہ ہم نے اپنے احکام حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر نازل کیے۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورۃ المزمل 15 نمبر آیت۔ تو دل کو تسلی کے لیے پچھلے حوالے دیے، اگر آپ غور کریں تو حضرت یوسف کا واقعہ ہمارے سبق سیکھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، بہن بھائیوں کو، جن بھائیوں کو اپنا سمجھا تھا انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکلے تو معمولی قیمت پر بکتے پھرے، جہاں پہنچے وہاں خادم اور غلام بنے، اور جو بندہ پردیس میں ہو اس کی زندگی غلام کی زندگی ہو تو اس کو تو ظاہری زندگی کسی کام کی اس کی نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھو وہ اکیلے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ برادری ہے، نہ وطن ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی چیزیں ہیں، نہ شرافت، صرف اپنی شرافت تھی، دیانت تھی، عفت و پاک دامنی تھی، اللہ کے حکم پر استقامت تھی۔ جب انہوں نے ان صفات کے ساتھ زندگی گزاری تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں تھے وہیں کے وزیر خزانہ بن گئے، وزیر مالیات بن گئے، بے تاج بادشاہ بنا دیے گئے، خزانوں کے مالک بن گئے۔ خود بادشاہ نے بلا کر اپنی بادشاہی ان کے حوالے کر دی۔ ایک وقت تھا کہ غلام ہیں اور بک رہے ہیں اور معمولی قیمت پر، اور ایک وقت تھا کہ بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھے ہیں۔ تو ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اسباب نے نہیں بنایا، صفات نے نہیں بنایا، اللہ کی رحمت نے ان کو بنایا۔ یہ سبق دینا مقصود تھا۔ لوگوں، تم اسباب کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، زندگی برباد کر بیٹھتے ہو، تم اپنے اندر صفات پیدا کر لو، ایمان کو چمکاؤ، پھر ان صفات کے صدقے اللہ تعالیٰ وقت کے تاج بادشاہ تمہارے قدموں میں بادشاہت ڈال دیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، اب بھائی غلہ لینے آتے ہیں۔ جب داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو بیٹھے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ عزیز مصر ہے، بادشاہ کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ پس کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، 88 نمبر آئے سورۃ یوسف۔ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا ہے، اور ہم قیمت بھی اتنی لائے ہیں جو پوری نہیں ہے۔
ہمیں غلہ مگر پورا دیجئے، آپ ہمارے اوپر صدقہ و خیرات کر دیں، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب بھائی بھکاریوں کی طرح مانگ رہے تھے اور کہ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر لیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ این جا رسید، معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ یہ نبی زادے آج بھکاری بنے ہوئے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، یہاں تصدق سے مراد کیا؟ صدقہ دینا، اور ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، ما فعلتم بیوسف، سورۃ یوسف 89 نمبر آیت، تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، پس کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، قَالَ أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، مَنَّ یَمُنُّ، احسان فرمانا، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے، بنیامین، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ھذا اخی قد من اللہ علینا، منا یمنو سے مراد احسان کرنا ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ذرا آگے سنیے، یہ بات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، 90 نمبر ہے سورۃ یوسف، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، اللہ اسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ سبق سکھا دیا کہ دیکھو اسباب کے پیچھے مت بھاگو، ایمان بناؤ، ایمان، اعمال بناؤ، اعمال پر کامیابی ملے گی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی ساری زندگی، اس پر اگر ہم غور کر لیں تو ہمارے لیے مثال ہے۔ ساری سلطنت کے لوگ مخالف، بادشاہ وقت بھی مخالف، آگ میں ڈالنے کے پروگرام، لیکن حضرت ابراہیم ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں مانتا، کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ جب آگ میں پھینکے گئے تو کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، اور جب اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں ابراہیم کو آزمایا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّہُنَّ، اور آزمایا حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں، پس وہ کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّہُنَّ، پس وہ کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّہُنَّ کا ترجمہ بنتا ہے 100%، 100%، 100%، یعنی 100%، 100% نمبر لیے، پلس مائنس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، سورۃ البقرہ 124 نمبر، اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے نا کہ جو اکیلے تھے، ساری مخلوق ان کے مخالف، وہ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اکیلے کو فرمایا، اس اکیلے ابراہیم کو فرما دیا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ آج دیکھیں کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان، دنیا کے تینوں مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ تیسری اہم بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تائید غیبی کا مطالعہ کرنا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد دی تھی۔ کیوں؟ اس کا ہم غور و فکر کریں، مطالعہ کریں، علم حاصل کریں، سمجھیں۔ ایمان سیکھنے کا تیسرا اہم ذریعہ کیا بیان کیا گیا؟ کہ صحابہ کرام جو نبی کے ساتھ تھی، اصحاب نبی، انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھنا۔
جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مقام تسخیر عطا فرما دیا۔ ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، تسخیر، مسخر کرنا۔ مومن جب ایمان میں کمال حاصل کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ مقام تسخیر کا مطلب یہ ہوتا کہ اس مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں عناصروں کے اوپر چلتا ہے۔ اس طرح دوسری کیا مثال ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان بنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام تسخیر عطا فرمایا۔ کتابوں میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تمیم داری کو فرمایا جاؤ اور یہ آگ جہاں سے نکلی ہے واپس وہاں لوٹاؤ۔ ان کے حکم سے وہ صحابی جاتے ہیں، اپنی چادر کو چھانٹا بنا لیتے ہیں اور اس سے آگ کو مارتے ہیں۔ جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ جب مقام تسخیر مل جاتا ہے تو پھر آگ بھی حکم مانتی ہے۔ البدایہ والنہایہ 1536۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو عمر فاروق نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا اور فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ وہیں رک جاتا ہے، زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، ایک صحابی ساریہ ہیں، جہاد کر رہے ہیں، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور میں نے وہ الفاظ سن لیے، ہوا نے بھی حکم مان لیا۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 147۔ دریائے نیل کا پانی باندھ تھا۔ مسلمانوں کے امیر لشکر نے خط لکھا کہ یہاں تو کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں پھینکنا پڑتا ہے، پانی برد کرنا پڑتا ہے، تب پانی چلتا ہے۔ حضرت عمر نے خط لکھا اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، بالکل نہ چل، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین اللہ واحد القہار سے ہی درخواست کرتا ہے کہ تجھے چلائے۔ البدایہ والنہایہ۔ دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہا ہے۔ تو مومن کو یہ مقام تسخیر اس لیے ملتا ہے، یہ خدا کی بات مانتا اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام کے لیے ان کی سیرت میں جھانکنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بدر کے موقع کے اوپر صحابہ کرام کے لیے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آل عمران 123 نمبر۔ حنین کے دن بھی اللہ کی مدد آئی، فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ التوبہ 25 نمبر آیت۔ ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے ایمان کا پودا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر توانائی پیدا ہو جاتی، قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی سیرتوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید حاصل ہونے کو سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی آخری بات، ایمان کے مضامین، ان مضامین پر مشتمل احادیث فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایمان سیکھنے کا چوتھا ذریعہ احادیث کا پڑھنا ہے، ان کا علم حاصل کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا۔ ان احادیث سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان سے متعلق چند احادیث غور فرما لیجئے، سن لیجئے۔ امید ہے اس موضوع پر توجہ کرنے سے اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے اور ہمیں مومن، کامل مومن بنا دے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کننا مع النبی ونحن فتیان
حزاورتن فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازدنا بھی ایمانا۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ہم قریب البلوغ لڑکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا، پھر ہمیں قرآن سکھایا، جس سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 60۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ سأخبرکم من المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من آمن الناس علی اموالہم وانفسہم والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ مجموع الزوائد، مسند البزار، حدیث کی کتابیں ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو سلامتی میں ہو۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے اموال اور ان کی جانیں امن میں ہو۔ اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ شعب الایمان، حدیث 9717۔ شعب الایمان، صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے، کلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری حدیث نمبر 8۔ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الحیاء والایمان کورینا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الآخر۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ الادب المفرد، حدیث نمبر 1313۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے سے حیا رخصت ہو گئی، اس میں سے حیا نکل گئی، اس سے ایمان بھی رخصت ہو گیا، اس لیے کہ مومن بے حیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین اسلام حیا کا علمبردار ہے اور کفر بے حیائی کا علمبردار ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ اب اس کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہہ لیں، جدیدیت کہہ لیں، ماڈرنزم کہہ لیں، کو جو مرضی کہہ لیں، ہم حیا کے امین ہیں اور کفر اور کافر بے حیائی کا پرچار کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، ابو داؤد حدیث نمبر 4174۔ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا فإن الحیاء من الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، ایک دفعہ پاس سے گزرے، مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑ دو، حیا تو ایمان میں سے ہے، بخاری حدیث نمبر 23۔ حیا کے بغیر تو کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کنا
فیہ وجد حلاوت الایمانی من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبد لا یحبہ الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقا فی النار۔ بخاری حدیث نمبر 21۔ جس شخص میں 3 صفتیں پائی جاتی ہوں وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کی باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ اور نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کی ہر باقی چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور اگر وہ بندہ کسی بندے سے محبت کرے وہ اللہ ہی کے لیے کرے محبت، اور وہ بندہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی محسوس کرے جیسا کہ آگ کے اندر ڈالا جانا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمانی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، حدیث نمبر 34۔ اس بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عمار فرماتے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسی کا وبذل السلام للعالمی والانفاق من الاقتاری۔ جس بندے میں 3 صفات جمع ہو جائیں اس میں ایمان جمع ہو جاتا ہے۔ انصاف کرے اپنے جی میں، یعنی وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے من میں، اپنے دل میں، اپنے اندر انصاف کرے، پورے جہان میں اسلام کو پھیلائے، پورے جہان میں سلام پھیلائے، اور قحط کے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ بخاری باب افشاء السلام من الاسلام۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اور واضح کر دیا، کھول دیا، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد تکمل الایمان۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4061۔ جو محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، جو دے اللہ کے لیے اور نہ دے اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، یعنی ہر کام اللہ ہی کے لیے کرے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1162۔ باب ما جاء فی الحق المرء علی زوجہا۔ ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، بیویوں کے ساتھ بہتر ہو۔ دوستی میں اچھا بن کے رہنا کسی کو کوئی نہیں پوچھتا، سب سے پہلے یہ چیز پوچھیں گے کہ گھر میں بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کی ہوئی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ النساء 19 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ دستور بھی یہی ہے کہ بندے نے جس کام کی سفارش کی ہوئی ہو سب سے پہلے وہ اسی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں میں سے نماز سب سے پہلا عمل ہے جو نامہ اعمال میں رکھا جائے گا۔ نماز کے بعد حقوق العباد میں سے بیوی اور بچوں کے نان نفقے کو رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ کیسا تھا۔ آج تو بہار ہوتی ہے، باہر تو بہار ہوتی ہے، گھر کے اندر بندے کا موڈ بنا رہتا ہے، کیچا کیچا رہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج کا ماحول کیا ہے اس کی بات ہوئی ہے۔
حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلوق حسن وان اللہ تعالی لیبغض الفاحش البدنی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2002۔ قیامت کے دن بندے کی نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری عمل اس کی خوش خلقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی والی بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مومن مومنۃ ان کریہ منہا خلقا رضیا منہا آخر۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1469۔ مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ سے بغض رکھے، مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ سے بغض رکھے، یعنی خاوند کو نہیں چاہیے کہ وہ بیوی سے بغض رکھے۔ اگر اس کی کوئی بات اس کو ناپسند ہے تو غور کرے کہ اس میں کتنی باتیں ایسی ہوں گی جن کو یہ پسند کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات بہت آگے تک چلی گئی، ایمان کی بات ہے، اس میں ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق زیادہ عطا فرمائے اور ہم یہ چیز غور کر لیں، ہمارا ایمان بن جائے تو اس سے مہنگا کوئی سودا نہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تر المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا استشقا عضو تداعیا لہو سائر جسدہ بالشہر والحکمہ۔ تو دیکھے گا ایمان والوں کو اپنے رحم کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں اور نرمی کے معاملے میں ایک جسم کے مانند ہوں گے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بھی درد محسوس کرتا ہے اور رات بھی جاگتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6011۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمنین کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ بخاری حدیث نمبر 481۔ ایک مومن دوسرے مومن کی مثال دیوار کی طرح ہے، ایک سے دوسرے کو مضبوطی ہوتی ہے، جیسے اینٹیں آپس میں جوڑتی ہیں ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، اس طرح یہ مضبوط دیوار بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ بخاری حدیث نمبر 6475۔ باب حفظ اللسان۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملنے پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 68۔ باب فی الایمان۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو جاتے۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ تم آپس میں سلام کو پھیلایا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اندازہ کر لیجئے کہ اس
جس زبان سے سے ہمیں قرآن ملا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کہ اسلام سے لوگ دور بھاگتے ہیں، مصافحہ نہیں کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پھیلانا چاہیے، کہنا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتی الہمی یہمہ الا کفر بہ من سیئاتہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7573۔ مومن کی زندگی میں جو بیماری آتی ہے، رنج آتا ہے، تکلیف آتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے، ہر چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2014۔ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ کی عبادت کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2999۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے معاملے خیر ہی کے ہوتے ہیں۔ جب اس کو خوشی پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کو اس پر اجر مل جاتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کر لے تو اس کو اجر مل جاتا ہے، خوشی پر بھی اجر اور تکلیف پر بھی اجر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، رجل من اہل الکتاب آمنا ببنیہ وآمنا بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امۃ فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقاها فتزوجها فلہ اجران۔ بخاری شریف حدیث نمبر 97۔ تین طرح کے بندوں کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا۔ ایک وہ بندہ جو اہل کتاب میں سے تھا اور پہلے نبی پر ایمان لایا، پھر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اس کو ڈبل اجر، دوہرا اجر ملا۔ دوسرا غلام ہے، وہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور مالک الملک کا بھی، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور وہ جس کی بیٹی تھی، جس کو اس نے اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی، پھر اس نے اس کا نکاح کر دیا، اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کے ذریعے سے ہم ایمان اپنا بڑھا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پختہ ہمارا کر دے اور ہمیں عطا فرما دے، ہمیں مومن سچا، پکا سچا مومن بنائے۔ ہمیں غور کرنا ہے اور اللہ سے طلب کرنا ہے، یہ دین بھی اللہ ہی کی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے، اس پر نظر رکھنی چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمان فرمایا، دل خوش ہوتا ہے، فرمایا مثل المؤمن مثل النحلۃ لا تاکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کے مانند ہے، وہ پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز بناتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہم نے آج دیکھنا ہے، اس بات کو پختہ عزم کرنا کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ایمان میں اور یہ چیز کا کسی اضافہ ہو رہا کہ نہیں، کل سے آج بہتر ہے کہ نہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہیں جی، یا اپنے وسائل پر، اپنے ذرائعوں پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے جو معاملات ہیں ان میں الجھے ہوئے اور خود حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو لسٹ نہیں فراہم کرتے رات کو دن کو کہ بھئی ہم کہ اللہ یہ میرے مسائل ہیں تو اللہ آسان فرما دے، یہ میرے کام ہیں تو حل کرنے والا ہے. اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. حسبی اللہ یہ پڑھتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کریں اور کوشش میں لگیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاملات ہمارے آسان فرما دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور جو کچھ پڑھا گیا، بیان کیا گیا، سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامیاب و کامران اور جنتی بنائے، جنت کا وارث بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.